یہاں سے کوئی بات نہیں سمجھ لیں، ہم کبھی اس حق میں نہیں رہے کہ پرائیویٹ جتھے بنا کر جہادی تنظیمیں قائم کر کے میرے ملک کے نوجوانوں کو اس طرف دھکیلا جائے۔ ہم ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، ہم کبھی اس کے حق میں نہیں رہے۔ ہاں میرے ملک کے اوپر اجتماعی مصیبت آئے گی، کافر میرے ملک کی طرف اجتماعی طور پر آئے گا، ہم سارے کے سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بات جا کر کے ہم کھل کر کہتے ہیں، ہم ایسی ساری پراکسی تنظیموں کے خلاف ہیں جو کسی ادارے کی یا کسی شخصیت کی پیدا کردہ ہوں۔ ہم ایسی ساری تنظیموں کے خلاف ہیں، چاہے جہاد کے نام پر ہو چاہے کسی بھی نام پر ہو۔ ہم اپنے نوجوانوں کو اس اندھیر وادی میں دھکیلنے کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں، اور الحمدللہ اس بارے میں ہمارا موقف، میرے والد صاحب کو موقف انتہائی مضبوط اور واضح تھا، اور ہم بھی اسی موقف کو لے کر چل رہے ہیں۔ جہاد کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، لیکن جہاد کے نام پر باقاعدہ ادارے چھوڑ کر پرائیویٹ تنظیموں کے ذریعے، پرائیویٹ جتھوں کے ذریعے نوجوانوں کو دھکیل دینا، ہم اس کی بھی ہمیشہ مخالف رہے ہیں، آج بھی ہیں، اور آئندہ بھی ایسا کوئی کام ہوا تو اس کی مخالفت کریں گے۔ آج ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان جہاد۔ اس سے پہلے میں نے اپنا موقف واضح کر دینا مناسب سمجھا ہے، تاکہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ مکی مسجد کے ممبر پر یا ایک بندہ ممبر پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے گول گول موقف بیان کیا۔ ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے، ہم کسی نوجوان کو مسلح نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں۔ یہ کہنے میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ افغانستان جہاد کے نام پر میرے بچوں نے، میرے بھائیوں نے جہاد کیا، میرے ملک کو بڑی مصیبت سے بچایا۔ ہم ان شہید روحوں کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن زیادتی پھر یہاں کی گئی کہ پہلے جنہیں مجاہد کہہ کر پروٹوکول دیا گیا، پہلے جنہیں مجاہد کہہ کر، دیکھیں میری بات سنیں، جان سے کھیلنا کوئی آسان ہے؟ میرے ادارے کا، میری فوج کے بعد بھی بیگا نہیں ہوا، ایک سپر پاور توڑ دی گئی، روس جیسی سپر پاور کو توڑ دیا گیا، اور یہ کام میرے نوجوانوں نے کیا، میرے دینداروں نے کیا، بلکہ میرے مکتب فکر کے دیوبندیوں نے کیا ہے۔ 79 سے لے کر 2000 تک 21 سال مسلسل میرے مکتب فکر کے نوجوانوں نے اپنے اداروں کے کہنوں پر میرے ملک کی سرحدات کو محفوظ کیا۔ افغانستان کے ساتھ 2100 کلومیٹر سرحد کو محفوظ کیا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے، اس کا نام، اس کو ڈیورن لائن کہتے ہیں۔ ڈیورن لائن کم از کم 2100 کلومیٹر ہے، 2100 کلومیٹر 2100 کلومیٹر افغانستان کے ہمساتھ جو ہماری سرحد ہے، اس سے میرا مکتب فکر جو بند کے غیور نوجوانوں نے 21 سال تک پاکستان کے لیے محفوظ کیے رکھا ہے۔ کشمیر میں جہاں پراکسی وار لڑ رہے تھے، میرے نوجوانوں نے پورے ایک مغرور ہندو قوت کو، ایک مغرور ہندو حکومت کو ناکو چنے چبوائے رکھا ہے۔ لیکن بھائیوں، جہاں میں فخر ہے وہاں میں گلہ بھی ہے۔ بعد میں نوجوانوں کو تکلیفوں سے، اذیتوں سے گزارا گیا۔ پرویز مشرف جیسے غاصب، پرویز مشرف جیسے زبردستی کے حکمران، پرویز مشرف جیسے آئین کے توڑنے والے نے، پرویز مشرف جیسے ملک کے غدار نے ان نوجوانوں کے ڈالروں کے بدلے فروخت کیا بھائیوں۔ اور اسی لیے ہم اپنے اس موقف میں حق بچانے میں ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں، اگر آپ کو جہاد کا شوق ہے، آپ
فوج میں بھرتی ہو جائے، ورنہ کسی کے بھی اعلی کار نہ بنے، اپنی مثبت سرگرمیوں پر توجہ دے۔